اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ جناب چیئرمین صاحب، حاضرین مجلس، بڑے غم کی اور دکھ کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا، اس سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان میں اس کے منہدم ہو گیا، آثار باقی تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبے کی تعمیر کی ہے، قرآن میں الفاظ ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، بیت اللہ کی وہ جو پہلے کی بنیادیں تھیں ان پر اس نے اس کو تعمیر کیا، اور 40 سال اس کے بعد پھر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اختصاراً عرض کروں، سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جس کو ہیکل سلیمان کہتے ہیں، وہ مسجد انہوں نے بنائی، اور وہاں ایک دیوار ہے جس کو دیوار گریہ کہتے ہیں، اندر نیچے جب جاتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ ہے کہ یہاں جو آئے گا روئے گا، اپنے لیے معافی مانگے گا، کام ان کے ہو جائیں گے، اس کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تھے وہ اللہ کے احکام کے مطابق کام کرتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی، اس زمانے میں قبلہ یہود کا یہی تھا۔ ہم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس امت کا قبلہ بیت اللہ تھا، یا اسی طرح کھڑے ہوتے کہ بیت اللہ بھی سامنے اور شمال کی طرف بیت المقدس بھی اس طرف تھا۔ پھر مدینہ منورہ میں گئے، 16-17 مہینے تک رخ اس طرف کیا، کیونکہ ابھی مکہ شریف جنوب میں پڑتا تھا، مدینہ درمیان میں ہے، بیت المقدس شمال کی طرف ہے۔ 16-17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اللہ نے یہ حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیت اللہ کی طرف رخ کیا۔ اب پوری دنیا کے جو کلمہ والے ہیں، چاہے وہ شام کے رہنے والے ہوں، بیت المقدس کے ہوں، جہاں کے بھی ہوں، سب مسلمانوں کا قبلہ کون ہے؟ کعبۃ اللہ ہے۔ اس کے طرف پھر یہ حکم ہوا رخ کرنے کا۔ کعبۃ اللہ جو ہے وہ ہمارا مسلمانوں کا قبلہ بنا۔ اور مسجدیں، قرآن کریم ہے ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ پاک کی ہیں۔ اچھا، بیت المقدس بھی مسجد ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نے اس کی مکمل تعمیر کی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں پہ جا رہے تھے، اللہ پاک نے حرم مکی سے بیت المقدس تک پہنچایا، اور وہاں جو سواری تھی براق، اس کو باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی، اس کے بعد جمع ہوئے سارے انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھی۔ تو یہ سبق ملا، اور یہ اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انبیاء تھے، ان کا جن کا قبلہ بیت المقدس تھا، یا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بیت اللہ تھا، اب سب کا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا دین اب اس دین کے تابع ہوگا، اس پر چلنا ہوگا، یہ مسلمانوں کا ہے۔ اب وہاں باقی اس مقام کی حیثیت، وہاں انبیاء علیہ السلام کے حضرت مزارات ہیں، وہاں انبیاء علیہ السلام رہے ہیں،
اب تک اس کی ایک اہمیت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا، ہمارے قومی اسمبلی کے اندر ایک نے بات کی، ایک عورت نے، کہ جی وہ یہودیوں کا ہے، ہمارا کعبۃ اللہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ پھر اس کو سمجھایا گیا، اس نے اپنے الفاظ واپس لیے۔ تو اب جو ہے بیت اللہ شریف کے طرف رخ کرنے کا حکم ہم سب کو ہے، وہاں کے ہوں یا جہاں کے بھی ہوں، سب بیت اللہ کے طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھیں گے۔ باقی رہا وہاں کے جو لوگ ہیں، جن کی زمین تھی اور وہ وہاں جو تھے آپس میں انہوں نے جو ہے وہ رہے، لیکن اب کیا عرض کروں کہ مسلمانوں کی اپنی بدقسمتی کی وجہ سے صلیبی جنگیں ہوئیں، جن کے اندر ان پر قبضہ کیا انہوں نے غیر مسلموں نے، عیسائیوں نے۔ پھر صلاح الدین ایوبی اور حضرت عمر اپنے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت عمر کا دور آیا، اسلامی فوجیں گئیں وہاں، انہوں نے کہا تمہارا امیر کون ہے؟ انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح دکھایا، انہوں نے کہا یہ نہیں اور کوئی ہے۔ حضرت عمر آیا، انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں ہے اس جیسا آدمی اس کو فتح کرے گا۔ معاہدہ انہوں نے کیا حضرت عمر کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے۔ تو آپ اتنا سمجھیں، یہ یہودیوں کا اگر کعبہ ہوتا، حضرت عمر جاتا وہاں جہاد کرنے کے لیے؟ ایسے ظالم تھا حضرت عمر، وہ ہے رضی اللہ عنہ۔ عیسائیوں کی گرجا تھی ادھر، اس گرجا کے اندر انہوں نے بات چلی اور انہوں نے کہا آپ ادھر نماز پڑھیں، آپ نے فرمایا میں ادھر نہیں پڑھوں گا، پھر مسلمان تمہارا گرجا تم سے چھین لیں گے۔ اور پھر باہر نکل کر انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ اور وہ یہودیوں کی عبادت جو ہے دیواریں گریا، وہ دیوار بھی نہیں گرائی، ان کے مذہبی جو نشانات تھے ان کو باقی رکھا۔ معاہدہ ہوا، لیکن اب وہاں اسلام کے مطابق احکام جاری ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر صلیبی جنگیں ہوئیں، ان میں نور الدین زنگی رحمہ اللہ، صلاح الدین ایوبی، جناب چیئرمین، یہ 90 سال تک یہ جہاد ہوتا رہا۔ کرتے کرتے نور الدین زنگی نے ایک ممبر بنایا تھا کہ اس کو فتح کریں گے اور وہاں میں جمعے کا خطبہ اس ممبر پہ دوں گا، لیکن بیچاروں کو موقع نہیں ملا، وہ پہلے فوت ہوا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے آزاد کیا اور وہاں اس ممبر پہ اس نے خطبہ دیا۔ لیکن آپ تعجب کریں گے، جب وہ ادھر آئے اتنا مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا کہ گلیوں کے اندر ان کے گھوڑوں کے جو سم ہیں، وہ جو ہیں پاؤں جو ہیں، وہ خون کے اندر دب گئے، اتنا خون انہوں نے گلیوں میں بہایا۔ لیکن جب صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تو اس خدا کے بندے نے کسی کو نہیں مارا، نہ کسی بچے کو، نہ کسی عورت کو، نہ کسی مرد کو، ان سے تھوڑی سی جزیہ رکھ کر ان کو واپس کر دیا۔ اور انہوں نے اس کا شکر ادا کیا۔ بعد میں اپنے بحری جو ہیں ان کے جنگی جہاز تھے، ان کے یونٹوں کا نام صلاح الدین ایوبی کے نام پہ رکھا۔ آج کل پروپگنڈا ہے اسلام کے خلاف، اس وجہ سے ہمیں اپنی حقیقت کا پتہ نہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ سلطان عبد الحمید جو آخری ترکی حکومت کا جو بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس کے قریب کی جتنی بھی زمینیں تھیں وہ خرید کر کے وقف کی کہ یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ آئیں۔ لیکن جب بدبختی ہے، جب ترکی حکومت کو ختم کیا گیا، کرنل لارنس ایک بدبخت اپنے کو مسلمان بنا کر پیر بن کر یمن میں بیٹھا، عربوں کو کہا دیکھو تمہارے لیے ترکی بڑے نقصان دہ ہے، تم عرب ہو، ان کی مخالفت کرو۔ ترکی حکومت کو اس طرح ختم کر کے پھر برطانیہ نے یہودیوں کو، ہٹلر نے جرمن سے نکالے۔ کیسے نکالے، کیا وجہ تھی، وہ اللہ جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کو مارا اس نے، لیکن یہاں آ کر جمع ہوئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی ادھر حکومت قائم کی۔ اور زمین ہماری ہے، اور ان کے جو ہیں اب امریکہ بھی ان کے ساتھ ہے، پورا یورپ بھی ان کے ساتھ ہے۔ جناب چیئرمین، میں ایک عرض کروں بات، یہ یہودیوں کا اپنے دل میں یہ یاد رکھنا، ان کا صرف غزہ تک نہیں ہے، ان کے اپنے اقوال ہیں، ان کے بیانات ہیں کہ ہم اس علاقوں کو ہاتھ میں لیں گے، اس کے بعد تبوک جائیں گے، جہاں ہمارے یہودی رہے ہیں یہ بھی مسلمانوں سے یہ ہم لے کر اپنی حکومت بنائیں گے۔ اللہ نہ کرے
وہ دن نہ لائے سب کہو آمین، اللہ ایسا نہ کرے وہ کہتے مدینہ منورہ میں بھی ہم یہودی رہے ہیں، اس کو بھی ہم اپنے لیے فتح کریں گے۔ کہاں ہے ہمارے اسلامی حکومتیں؟ ان کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم صرف یہاں تک نہیں ہیں لیکن ہم آگے ہم ان علاقوں کو فتح کریں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاں بھی فتح کیا، غیر مسلموں کے لیے جنہوں نے اسلامی نیشنلٹی مان لی، یہاں کی جنسیت ان کی ہو گئی، حضرت علی کا قول ہے دماؤہم کا دمائنا اموالہم کا اموالنا آرازہم کا آرازنا۔ جو غیر مسلم اسلامی ملک میں رہتا ہے، نیشنلٹی اس کی یہاں کی ہے، فرمایا کہ اس کی جان ہمارے جان جیسی ہے، اس کا مال ہمارے مال جیسا ہے، اس کی عزت ہمارے عزت جیسی ہے۔ تو یہ اسلام نے انسانیت کو یہ دیا ہے۔ ہاں ابھی ان کا ایک عربی شعر ہے فلما ملکنا، جب ہم اقتدار پہ آ گئے، فلما ملکنا، تو ہم نے دیکھو کتنی نرمی کی تمہارے ساتھ غیر مسلموں، یہ یہودیوں نصارو، فلما ملکتم سال بالدم الابتہو، جب تم حاکم ہوئے تم نے خون بہایا ساری زمین پر۔ پہلے بھی انہوں نے ظلم کیا ہے، اب ظلم کر رہے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں جی فلان بات ہے، فلان ہے، چیئرمین صاحب ہمارے عراق والے ہمارے نہیں رہے ہیں۔ کہاں گیا وہ صدام؟ صدام کو انہوں نے یورپ والے، ابھی جو ایک محترمہ بات کر رہی تھے نا، بدماش اور بدماش کا بیٹا، تو ان بدماشوں نے اس کو دور کیا ہمارے صدام حسین کو۔ کرنل قذافی جس نے چیلنج کیا ان کو، کرنل قذافی کو بھی انہوں نے ختم کیا، شام کے علاقے وہ ختم کیا۔ اب وہاں کوئی بول نہیں سکتا اور بولے گا بھی نہیں۔ اب یہ کہ کیوں انہوں نے ایسے کیا؟ اتنی طاقت نہیں تھی بھائی، اپنی حقیقت بتاتی، جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم حق پر ہیں، اپنے حق مانگنے کے لیے۔ اب اتنا ہوا کم از کم جو اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے وہ تو رک گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دے، ان کے ساتھ جانی مالی ہر طرح جو ہے ہم ان کا مدد کریں، اور یہ جو ان کی نیت ہے پوری دنیا پہ مسلط ہونے کا، تبوک سے لے کر مدینہ منورہ تک، نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، وہاں کعب بن اشرف نامی ان کا یہودی تھا، اس کے قلعے کے نشانات ابھی تک وہاں ہیں، اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہاں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، نرمی کے ساتھ چلے، انہوں نے خود غداریاں کی جس کے نتیجے کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل گئے۔ حضرت ہمیں اور تو نہیں، کم از کم ایک ہتھیار ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ ہمارے استاد ہے مولانا شیخ الاسلام تقی عثمانی مدظ اللہ العالی، وہ کہتے ہیں دعا کا ہتھیار ہے ہمارے پاس، الدعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا تو مانگتے رہیں، اور حکومتی سطح پہ جتنا ممکن ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخیر زمانہ قریب آتا جائے گا، غیر مسلم تمہارے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کریں گے، جیسے ایک کھانا رکھا ہوا ہو تیار تو لوگ کہتے ہیں آؤ بھائی کھاؤ، تمہیں اسی طرح غیر مسلم جمع ہوں گے، آؤ ان کے پاس یہ کھانا ہے، پٹرول ہے ان کے پاس، آؤ اس کو چھینتے ہیں ان سے، آؤ افغانستان کے اندر فلان چیزیں ہیں، فلان ہیں، تو ہمارے خلاف وہ جمع ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا صحابہ نے کیا ان قلت یا رسول اللہ، ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا لا، تھوڑے نہیں ہوں گے، تم زیادہ ہوگے، ولیکن الوہن، تمہارے اندر سستی آئے گی۔ یا رسول اللہ سستی کیسے آئے گی؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا کے ساتھ محبت رکھو گے، موت سے ڈرو گے تو تمہاری حالت ایسے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ آپ دیکھیں آپ کے قریب میں ہے افغانستان، اس کے اندر کتنا عورتوں کو عزت دیا، باہر کی عورتیں آئیں، یہاں کی، اب وہ ان کو ٹکڑے کر رہے ہیں۔ لیکن ایک یہ ملک ہے جس کے اندر مس ریڈلی ایک عورت ہے یورپ کی، وہ جاتی ہے، وہ اخباری نمائندہ ہے، گرفتار ہوتی ہے، اس کا اپنا بیان ہے کہ میں نے کہا میرے ساتھ کیا ہوگا، رات کو ایک کمرے میں رکھا، میرے پاس پھر آئے، مجھے انہوں نے کھانا دیا، کوئی میرے قریب نہیں آیا، اخیر میں انہوں نے کہا ہماری حکومت جا رہی ہے، وہ روس کے زمانے کے اندر،
اس کو عزت سے واپس کیا، وہاں جا کر اس نے کلمہ پڑھا کہ میں اس مذہب کو قبول کرتی ہوں کہ جس کے اندر عورت کی یہ عزت ہے۔ ظالموں، ابھی یہ امریکہ اور دوسرا دیکھ رہے ہیں، بچوں کو کاٹ رہے ہیں، عورتوں کو کاٹ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ غلط باتیں ہیں۔ ایک جہاد کے اندر ایک عورت کی لاش ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کس نے مارا ہے؟ ما کانت ہذہ تقاتلو، یہ تو لڑنے والی نہیں تھی، اس کو کیوں مارا ہے؟ حضور نے عورت کی عزت بتا دی، بچوں کی بھی عزت بتا دی۔ کیا کریں؟ مصائب اتنے ہیں۔ ایک تو یہ کشمیر کا مسئلہ ہے، میں بلوچستان کا ہوں، وہاں کے بھی چیئرمین صاحب کافی مسائل ہیں، لیکن میں کیا ان کے متعلق کہوں۔ ہمارے علاقوں کے اندر ہر ضلع کے اندر لڑائیاں شروع ہیں، آپس میں ان کو لڑا کر پتہ نہیں کیا نیت ہے لوگوں کی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں امن کے ساتھ رکھے۔ اور اسرائیل کا میں نے بتا دیا کہ یہ مسجد ان کی نہیں ہے، سب انبیاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ابھی بیت المقدس کے اندر اگر جماعت ہو پھر بھی اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو امن کے ساتھ رکھے، ہم سے جتنا ہو زبانی دل کے اندر ان کے لیے دعا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سینیٹر جاں مہتاب صاحب۔